بآواز بلند درود شریف۔ سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صحاب سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعن نفسه، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد في حق حبيبه ومحبوبه مخبرا وعامرا بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا في الدارين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر، لا ریب لا ریب لا ریب لا ریب لا ریب، ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر، کیا دیر ہے برسنے میں، کیا دیر ہے برسنے میں، کیا دیر کیا دیر کیا دیر ہے برسنے میں، اے ابر کرم برس، دھوئے گا کون دامنے عصیان تیرے بغیر، کوئی خاموش خاموش بیٹھے ہو، نہ جانے وجہ کیا ہے، حضور کا عاشق بیٹھا ہو،
حضور کو چاہنے والا بیٹھا ہو، حضور کی زلفوں کا اسیر بیٹھا ہو، صاحب درد بیٹھا ہو، اور حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کی ذات کے ساتھ نسبت روا رکھ کر شاہراہ حیات پہ گامزن ایک خوبصورت سوچ رکھنے والا بیٹھا ہو، تو حضور کے حوالے سے کچھ کہا جائے تو وہ خاموش ہو، تو میرے دوستو یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے، یہ خود سے کھیلنے کا عمل نہیں تو کیا ہے۔ میرے دوستو جب بھی آقا کا ذکر ہو، آقا کا نام پکارا جائے، رہبر و مقتدا کا تذکرہ زباں پہ آئے، تو عاشق کو چاہیے اللہ والکبیرہ کہ اس طرح اپنی کیفیات کا اظہار کرے کہ کوئی خوش ہو نہ ہو، جس کی خاطر وہ آیا ہے وہ خوش ہو جائے۔ کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب ایک پیارے اور خوبصورت انداز میں سبحان اللہ کہیں نا، تاکہ میں آگے بڑھوں۔ چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، رنگ بدلنا چاہیے، ایک تغیر آنا چاہیے، ایک تبدل آنا چاہیے۔ میرے دوستو کیوں کہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہاں کھانے کے حوالے سے ذکر ہوا، بچیوں خاموش، یہاں کھانے کے حوالے سے ذکر ہوا، لیکن یہاں ایک بات نہ کہوں تو بخل ہوگا، ایک حقیقت کی طرف تحریص نہ دلاؤں تو میرے دوستو میں کسی کے ہاں بخیل قرار پاؤں گا۔ سمجھ گئے ہو نا میرے دوستو؟ وہ یہ کہ آج اگر کوئی چھوٹا آیا ہے، کوئی جوان آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، میری بچیاں آئی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، جو میری والدہ کی جگہ بزرگ خواتین وہ تشریف لائی ہیں، میں ایک بات کہنا اپنی قلبی سکون کی دلیل سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم آج کوئی بھی کھانے کے لیے نہیں آیا، مصطفیٰ کو منانے کے لیے آیا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں کہ کہاں بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے، اگر آپ کو پتہ نہیں اللہ والکبیرہ تو مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ جہاں بیٹھے ہو۔ کیا پرنسپل صاحب؟ مصطفیٰ کو، خیر الورا کو، بدر الدجا کو، شمس الدحا کو، قسیم و جسیم کو، وسیم و نسیم کو، کریم و رحیم کو، بشیر و نذیر کو، داعی اللہ کو، سراج منیر کو پتہ ہے جہاں بیٹھے ہو۔ ان کی مرضی جس جگہ کا انتخاب کریں، چاہے بازار میں بلائیں، پہاڑ کے سر پہ بلائیں، پاتال میں کسی اللہ الکبیرہ جگہ بلانا مقصود سمجھیں، بادیہ میں بلائیں، صحرا میں بلائیں، بے آب و گیا جگہ بلائیں، ان کی مرضی، لیکن انتخاب آج اس گاؤں کا ہوا ہے۔ انتخاب آج اس گاؤں کا ہوا ہے، اس قریے کا ہوا ہے، اس دیہات کا ہوا ہے، اس بستی کا ہوا ہے۔ انتخاب نہ میں نے کیا، انتخاب نہ آپ نے کیا، انتخاب نہ علماء نے کیا، انتخاب نہ حفاظ نے کیا، انتخاب نہ قرآن نے کیا، انتخاب نہ اللہ والکبیرہ آپ جوانوں نے کیا، صاحبان عز و شرف نے کیا، انتخاب اگر کیا تو مصطفیٰ نے کیا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کرو اور سبحان اللہ کہو، میرا مقصد تھا سمجھانا، آپ کا مقصد تھا سمجھنا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دی ہے، اب اس کے بعد آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ذکر میرا نہیں ہو رہا، ذکر میرے باپ کا نہیں ہو رہا، ذکر میرے دادے کا نہیں ہو رہا،
میرے جد امجد کا نہیں ہو رہا، کسی پیر کا نہیں ہو رہا، کسی فقیر کا نہیں ہو رہا، کسی قلندر دورہ کا نہیں ہو رہا، کسی آستانے، کسی دربار کے کسی صاحبزادے کا نہیں ہو رہا. ذکر ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا. جھوم جھوم جاؤ، تڑپ تڑپ جاؤ، ماہیے بے آب کی طرح صورت اختیار کر جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم، جس کی خاطر آؤ گے وہی گواہ بنے گا. الہی میری خاطر آئے تھے اور یہ کیفیت لے کے آئے تھے، یہ انداز لے کے بیٹھے تھے. کوئی بھی جو آیا تھا ان میں سے کوئی بھی بے درد نہیں تھا. یعنی مصطفیٰ اپنے خالق سے کہیں گے کوئی بھی بے درد نہیں تھا، بے آہ نہیں تھا، بے سوز نہیں تھا، بے الہاہ نہیں تھا، بے تضرع نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا، گستاخ نہیں تھا. وہ فقط اپنی ذاتی کیفیات دنیاوی اعتبار سے بدلنے والا انسان نہیں تھا. الہی جو بھی آیا تھا میرا غلام تھا، تیرا بندہ تھا. مرحبا، ماشاءاللہ. یہ ہے جذب، یہ ہے شوق، یہ ہے وارفتگی، یہ ہے یکسوئی، یہ ہے دل سے کسی کا ہو جانا. میرے دوستو ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، دل پر سے اپنی گرفت ختم ہو جائے، دل کسی کے حوالے ہو جائے، پھر اس دل پر کسی اور کا غلبہ ہو جائے، تو خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کیفیت پھر اسی طرح دکھتی ہے جس طرح میرے دل کے ٹکڑے نے نعرہ لگایا اور پھر جواب آپ نے دیا. دل کی نصیر صاحب علی قدر میرے بھائی تشریف فرمائے، اس علاقے کی بہار ہیں. یہ آج آپ کو پتہ نہیں کہ نصیر صاحب کون ہے، کسی وقت آپ کو پتہ چلے گا نصیر کون ہے. بس آگے نہیں بڑھتا ان کے حوالے سے، اشارہ کر گیا ہوں اور اشارہ عقل والوں کے لیے ہوتا ہے. خدا کرے کہ آپ سمجھ آئیں، اللہ کرے کہ آپ سمجھ آئیں، اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں. بس ان کی جو بات کر رہا ہوں اب دوسری طرف آ رہا ہوں، ایک لفظ زبان سے تلفظ کر کے، وہ یہ کہ ان کا نام نصیر ہے اور واقعی اسم با مسمى ہے. علماء سمجھ گئے، آپ سب سمجھ گئے ہیں، میری بچیاں سمجھ گئی، جو پڑھی لکھی بچیاں، جو نہیں پڑھی لکھی حالات نے جنہیں نہیں پڑھنے دیا، امور مانے تھے نہیں پڑھنے دے، وہ بھی سمجھ گئی. تو دوستو ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے. بولو کیفیت بدل جاتی ہے. وہ اگر خاموش رہنے کی کوشش بھی کرے کیفیت اسے خاموش نہیں رہنے دیتی. جس طرح کے محترم علی قدر عاشق رسول نے اللہ نعرہ لگایا اور نعرے کے جواب میں جس انداز کا اظہار آپ نے فرمایا. اب میں بار دیگر ان سے کہتا ہوں کہ ذرا نعرہ دوبارہ ٹھہرے، نعرہ دوبارہ لگائیں نا، ٹھہرے نعرہ دوبارہ لگائیں نا. مجھ سے پوچھو کیوں؟ میں سنوں گا، میں دیکھوں گا، آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے، سماعت فرمائیں گے. نہیں، میں انہیں عرض کر رہا ہوں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نعرہ لگاؤ. کیوں؟ کہ مصطفیٰ دیکھیں، مصطفیٰ دیکھیں. اور آپ جب جواب دیں تو مصطفیٰ کریم دیکھیں بھی، سنیں بھی، اور دیکھ کر گواہ بن جائیں. اللہ سے یہ کہیں الہی میرا نام تیرا نام لیا گیا تھا، لینے والا بھی تیرا بندہ تھا، لینے والا تیرا بندہ تھا، تیرا غلام تھا. جواب دینے والے سارے کے سارے تیرے بندے تھے، تیرے غلام تھے. ذکر تیرا ہو رہا تھا، ذکر میرا ہو رہا تھا، تاکہ یہ عمل حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کے لیے گواہی کا سبب بن گیا. تو دوبارہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح لگاؤ جس طرح مجاہد لگایا کرتے ہیں، جس طرح عاشق لگایا کرتے ہیں، جس طرح حضور کو چاہنے والے لگایا کرتے ہیں، حضور کے شوریدہ زار لگایا کرتے ہیں، غلامان حبیب کردگار لگایا کرتے ہیں، جو حضور کے زلفوں کے اسیر ہیں وہ لگایا کرتے تھے. چھوڑے اور باتوں کو، جس طرح بلال لگایا کرتے تھے.
اب لگاؤ. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر خدا کا بھی ہوا، ذکر مصطفیٰ کا بھی ہوا. اور یہ بچیاں اندر بیٹھی ہو تساں نہ بکریاں ہی ہو نہ پڈا، باہر آ جاؤ ساریاں. حضور نبی کریم کا ذکر اور جس طرح کچھ پنجرے میں ڈکے نے چوزے. حیادار بنو، سینے میں پتھر نہیں دل بناؤ، پھر کوئی نہیں دیکھے گا. اگر دیکھے گا تو خدا دیکھے گا، مصطفیٰ دیکھے گا. اوپروں پردہ تو اندروں اللہ اکبر کچھ کیفیت اور ہو تو پھر بات نہیں بنتی. میرے دوستو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، جو حضور نبی کریم کا غلام بن جاتا ہے، میں بچیوں سے مخاطب ہوں، جو حضور کا غلام بن جاتا ہے، جو حضور نبی کریم کی اتباع اور ان حضور نبی کریم کی تقلید کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کے زندگی بسر کرتا ہے، کائنات والوں کی نظریں ان پر نہیں ہوتی ہے تو خدا کی نظر ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر بد سے محفوظ رہتی ہے. لیکن کوئی خود کو بنائے تو صحیح، کوئی خود کو بنائے تو صحیح، قرآن سے محبت اور لو لگائے تو صحیح. حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کی شریعت پہ عمل پیرا ہو تو صحیح. جو قوانین و ضوابط حضور نے وضع فرمائے ان قوانین و ضوابط کو سینے سے لگائے تو صحیح. خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ الکبیرہ، کہ جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رنگ چڑھ جائے، حضرت زینب کا رنگ چڑھ جائے، حضرت آمنہ کا رنگ چڑھ جائے، حضرت عائشہ کا رنگ چڑھ جائے، خدیجۃ الکبریٰ کا رنگ چڑھ جائے تو پھر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان نہیں دیکھتے، رحمان دیکھتا. کچھ کہہ گیا ہوں، آپ بھی بچیاں انسان ہیں، آپ انسان ہیں. آج تک ہم سے غلطیاں اور ہوتی تھی. جب بھی کوئی محفل مجلس ہو، بچیوں یا بہنوں یا ماؤ بس پانڈے باندھو، وہ آپس میں گپے، پانی لاؤ، آگ جلاؤ، لکڑ لاؤ، بس یہی اسی کام پہ معمور کر دیتے تھے. لیکن دوستو، جہاں محفل مصطفیٰ ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، سب سے پہلے علاقے والی کی بچیوں، علاقے کی بچیوں کو بلاؤ، بہنوں کو بلاؤ، اپنے گھر کے افراد کو بٹھاؤ تاکہ مصطفیٰ کا ذکر سنیں، ان کا ظاہر بھی صاف ہو جائے، ان کا باطن بھی صاف ہو جائے. اور ماں کی گود سنو، ماں کی گود اللہ الکبیرہ. یہ قبلہ پرنسپل صاحب پہلی درسگاہ ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں. میں چلا جاؤں گا بعد بے شک تیر چلانے رہے. پیروں نے پردے کا خیال نہیں رکھا. جن کو پتہ ہی نہیں وہ پردہ کیا ہے تو کوئی خیال کیسے رکھے. اللہ الکبیرہ. خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک خود کو بالکل پردے میں محجوب کر دینا، یہ ہے پردہ. اس میں شک نہیں، اس سے انکار نہیں. پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے. شریعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک اس پردے میں ہو. بیچ میں کچھ اور کچھ کہہ گیا ہوں، بیچ میں کچھ اور ہو کہ شیطان بھی پناہ مانگے تو پھر دفع کرو ایسے پردے کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں میں حیا ہو، دل میں نور وفا ہو. سبحان اللہ کہتے چلو. اس بچے کو بٹھاؤ، اس بچے کو بٹھاؤ، یہ پگڑی والے کو. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو. اتسان اپنے سر مبارک پر جڑی دستار بدی دی ہے نا، یہ مجبور کرتی ہے آپ کو کہ رسول اللہ کی محفل سنیں. ادھر پوڑیاں نیچے جا رہی ہے صحیح. اب توجہ دو، بولو توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ الکبیرہ. آنکھوں میں حیا ہو، بولو آنکھوں میں حیا ہو، دل میں نور وفا ہو، پیکر صدق و صفا ہو. اللہ الکبیرہ. اور حضور نبی کریم کے در کا گدا ہو.
بچی ہو بچہ ہو جوان ہو بزرگ ہو اپنا ہو بیگانہ ہو قریب کا ہو دوسرا کو دور کا ہو رسول اللہ کے در کا گدا ہو گدا ہو گدا ہو اسے پھر شیطان نہیں دیکھتا. یہ نہیں کہ شیطان جس نے آدم کو سجدہ کیا وہی شیطان تھا، نہیں میرے دوستو. خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں جو حضور نبی کریم کے قوانین و ضوابط کہ سفید چادر اس پہ ڈالتے ہیں اور تار تار کرتے ہیں، حضور کے قوانین و ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے، ملیا میٹ کرتے ہیں. حضور کے قوانین و ضوابط جو ان کے وضع کرتے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم بے شک خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، بے شک اس کی آنکھیں کان اس کے ہاتھ پاؤں کام کیوں نہ کرتے ہو، وہ بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، سفیر کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا، حضور کے در سے دور ہے، شیطان بھی اسے پناہ مانگتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. آج میری عمر ہو گئی ہے تقریباً 67 سال 67 سال یا کم و بیش میری عمر ہو گئی ہے. اتنی سخت بہنی باتیں اس ساری زندگی میں نہیں کی جو آج کر رہا ہوں. میری کیسٹ صاحب سنتے تھے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، ویڈیو ہو یا آڈیو ہو، وہ آپ سنتے تھے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے. لیکن آج جو سخت باتیں میری زبان سے نکلی ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی، لیکن آج جو کر رہا ہوں فقط اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، انہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دلاؤ تو صحیح. میرے دوستو ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ بیٹھا یہاں ہو خیال مدینے میں ہو. کتنے ہو؟ میں بھی تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہوں. کہو گے کہ بڑا کوئی دعویٰ کرنے والا درویش آ گیا، یہ فقیر آ گیا، یہ پیر آ گیا. مجھے میرے دوستوں میں فقر اور پیری اور فقیری ولایت کی ابجد سے بھی نہ واقف ہوں. نہ جانے فضل ربانی کے ساتھ قبر میں کیا حال ہوگا. میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں. لیکن جو حیا والے ہوتے ہیں خالی پردہ رکھ کر اندر سے کچھ اور، وہ کسی محفل میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حیا والے، وفا والے، صدق والے، صفا والے، متین، بردبار اور حلم و تدبر کے نور سے آشنا، قرآن سے جس کا لگاؤ ہو، صاحب قرآن سے جن کا لگاؤ ہو، اللہ کے بندے ہوں، وہ جب محفل میں آتے ہیں ان کا خیال محفل میں نہیں ہوتا، ان کا خیال مدینے میں ہوتا. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ. اور اللہ کی عزت کی قسم مدینے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے. آج فضل ربانی کو کہنے دیجیے اور میں کہنے میں حق بجانے ہو، میں چلا جاؤں بعد بھی بے شک گالاں دینے لئے، مجھے اس سے غرض نہیں. بے شک تیر تنقید چلاتے رہو کہ کایا تھا، چھوڑے ان باتوں کو. مختصر بات یہ کہ مجھے غرض ہے کہ میری قبر بھی بن جائے اور آپ کی قبر بھی بن جائے. مجھے غرض ہے اس شے سے حفظ قبلہ کہ میری قبر بھی بن جائے، آپ کی قبر بھی بن جائے، میری آخرت بھی سمر جائے، آپ کی آخرت بھی سمر جائے. جو گزشتہ زندگی ہے، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے، چھوٹے تھے یا بڑے، ہم نے کسی کا اگر خیال نہیں رکھا، بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ دست شفقت نہیں رکھا، قرآن سے دور رہے، صاحب قرآن سے دور رہے، اللہ ذوالجلال کے در سے دور رہے، تھے تو انسان لیکن شیطنت کود کے ہم میں بھری ہوئی تھی. تو میرے دوستو یہ یاد رکھو کہ آج رنگ بدل جائے، تبدل آ جائے، تغیر آ جائے، قرآن کے حامل بن جائیں، صاحب قرآن کے غلام بن جائیں، اس رحمان کے سچے بندے بن جائیں تاکہ قبر میں جائیں. تیسرا سوال ہو، بولو قبر میں جائیں، تیسرا سوال ہو تو رسول اللہ یہ کہیں ذرا ہٹ جاؤ، تمہیں کیا پتا ہے یہ کون ہے.
تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ یہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ میرے قریب ہے، میں اس کے قریب ہوں۔ آج دیکھ رہے ہو نا کہ یہ میرے قریب ہے، میں اس کے قریب ہوں۔ اور جب یہ جیتا تھا، مرا نہیں تھا، موت کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا تھا، تو اس وقت بھی یہ میرے قریب تھا، میں اس کے قریب تھا۔ میرے دوستو، نعرہ لگایا بچی نے، کوئی یہ نہ کہنا کسی عورت نے، کسی بہن نے، کسی بیٹی نے، کسی خاتون نے، کسی لڑکی نے نعرہ لگایا۔ نہیں نہیں، گھر جاؤ، آئندہ کے لیے بھی ذہن میں ایک خیال کو جنم دو۔ وہ کیا خیال کہ مصطفیٰ کی غلام تھی، اس سے رہا نہ گیا، نعرہ لگا بیٹھا۔ تو جو ہے 10 منٹ باقی ہیں میری گفتگو کے، 10 منٹ باقی ہیں یا 5 منٹ باقی ہیں، لیکن خدا را سر کے کانوں سے نہ سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ بولو، دل کے کانوں سے سننا۔ دیکھو نا، شاعر اگر عاشق ہو، بولو ایک آواز سے، شاعر اگر نیو بولے، اگر نہ بولے تو آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ کیا پتہ صحت جواب دے بیٹھی ہے، آ بھی سکوں گا یا نہیں بھی آ سکوں گا، اور میری اور آپ کی آخری ملاقات ہو، اور نہ جانے حالات اس قسم کے آ جائیں کہ آپ میری قبر پہ آئیں، اور بعض آئیں بعض نہ آئیں۔ لیکن آج میں اپنی زندگی کی آخری محفل سمجھ کر کچھ آپ سے گزارشات کر رہا ہوں، سنو گے؟ شاعر عاشق ہو، قبلہ نصیر صاحب، شاعر عاشق ہو، محب ہو، جانثار ہو، متقی ہو، عابد ہو، پرہیزگار ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، صاحب کردار ہو۔ سنیں سارے، صاحب کردار ہو۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے نا، بولو، قلم اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ لکھوں، کوشش کرتا ہے کچھ لکھوں، لیکن ہاتھ اس کا ہوتا ہے، لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ لکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھ بیٹھے کہ کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ ہوتے، مصطفیٰ ہوتے، مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، شاعر کا ایک قول محل نظر رہے، کتنی خوبصورت بات حافظ صاحب کہہ گیا۔ قاری صاحب کدھر گئے؟ قاری صاحب چلے گئے؟ یا خدا پاک، یہ لوگ جو بغیر پوچھنے کے چلے جاتے ہیں، مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے۔ اور کدھر کے دوسرے نقیب صاحب، یا رب، اگر بیٹھے ہوتے نا تو کتنی اچھی بات ہوتی، کتنی اچھی بات ہوتی، لیکن ان سب تو زیادہ میں نے تنقید نشانے دوئے بنا سن، کیونکہ میری گل انہوں نہیں سنی۔ یہ جو چلے گئے نا، یہ مجھے تنقید کا نشانہ بنا۔ تو توجہ دو۔ اور قاری صاحب سے ویسے بھی مجھے گلا تھا اور ہے، رہے گا۔ میں نے نیری سی عرس پہ بلائے، نہیں آئے، یہ وہی نہیں آئے۔ خواجہ غلام الدین کا عرس ہو، کوئی بلائے نہ آئے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ بولو سارے، دکھ تو۔ اب توجہ دو، کچھ کہنے لگا ہوں۔ خدا ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے۔ دونوں عظیم تھے، عظیم ہیں اور عظیم رہیں گے۔ دونوں پیارے، دونوں پیارے، دونوں پیارے، ایک ایک کی حفاظت خدا فرما۔ تو شاعر کی بات کر رہا ہوں، عاشق ہو، بولو عاشق ہو، قلم اٹھاتا ہے، جو کچھ لکھتا ہے، اور اس کی قلم سے جو عبارت کسی کاغذ کے سینے پہ منتقل ہوتی ہے، ہائے ہائے، تو اس میں کمال اس کا نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے جس کے صدقے سے کمال کو وجود ملا۔ کچھ کہہ گیا، جس کے صدقے سے کمال کو وجود ملا۔ میرے دوستو، اب شاعر کہتا کیا ہے، اور واقعی شاعر تھا،
وہ یہ کہتا ہے محبوب. یہ کو ختم کر دیں. کدھر گئی؟ نہیں ساؤنڈ نہیں، ای کو ختم کر دیں. توجہ ہے؟ انشاءاللہ. محبوب نہ کہا کرو، یہ غلط علام ہے. اصل میں محبوب ہوتا ہے. محبوب 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 کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح آخیا نے پتہ چلنا کہ ترے لیف رکھے نے سارے اوپر تو وچو بولنے میں اونچی آواز میں سبحان اللہ. محبوب 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 کی محفل کو، محفل نہیں ہوتا محفل، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے